جن لوگوں کا شرم و حیا تھی حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، بعض لوگوں کو چہرے پر داڑھی مشکل لگتی، ٹوپی بھاری لگنے لگتی، کیوں میاں نبی پاک کے فدائی ہو، عاشق ہو تو ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کی صورت سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ تمہیں جب نبی پاک کی بات کرنی ہے تو پورے کے پورے ان کے غلام ہو جاؤ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور پاک کی غلامی نتیجہ یہ ہوتا ہے جانتے ہیں؟ بلال حبشی، کون نہیں جانتا، مکہ کے کافر انہیں مارتے تھے، پکڑ کر کے پیر میں رسی باندھ کر بدماش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتے، وہ مکہ کی گلیوں میں بلال کو کھینچتے ہوئے لے جاتے، گرم ریت پر سلاتے، ان کے سینے پر سل رکھ دیتے، اور کبھی کبھار حضرت بلال کو ننگی پیٹھ انگاروں پر سلاتے تھے، اور ان کی پیٹھ کا گوشت گل جاتا تھا، اور جب انگارے ٹھنڈے ہوں تو ہوا دے کر اب دہکایا جاتا۔ کیوں؟ بلال حبشی کو حضور کی وفاداری کی سزا دی جاتی تھی۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہدائی تھا، اس لیے مکہ کے ظالم موب لنچنگ کرتے تھے، مارتے تھے پکڑ کر کے، پوری پیٹھ کا گوشت گل گیا تھا، ریڑھ کی ہڈی دکھتی، لیکن باوجود اس کے وہ ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے۔ اے مسلمانوں، اس نبی پاک کی عزت کے معاملے میں ہم نے کون سی مصیبتیں اٹھائی آج تک؟ ہمیں تو کسی نے مارا نہیں، کوئی گردن پر تلوار تو نہیں رکھا۔ آج ہم ہندوستان میں امن و امان سے رہ رہے ہیں، اور جو زہر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان زہریلے کیڑوں کو بھی ہم انشاءاللہ علاج کریں گے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضور کی غلامی میں جو ثابت قدم رہا، پیٹھ پوری جل گئی، انگاروں پر سویا، کوڑے کھایا، رسی باندھ کر گلیوں میں گھمایا گیا، لیکن جانتے ہو جب بلال ہجرت کر کے مکہ سے مدینے چلے گئے، 6 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے سے مکہ آ رہے تھے، اور فاتح کی حیثیت سے مکہ فتح ہو چکا، بغیر جنگ و جدال کے، بغیر قتل و قتال کے، آپ کو پتا ہے 10,000 صحابہ خانہ کعبہ کے پاس حرم کعبہ میں اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو اس وقت جو پہلی اذان دی جانی ہے، پہلی اذان حرم مکہ سے دی جانی ہے، کعبے کی چھت پر میرے آقا نے اگر کسی کو چڑھایا تو بلال حبشی کو چڑھایا۔ کس کو چڑھایا؟ بلال حبشی کو چڑھایا۔ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر اذان دینے کا حکم دیا، آپ نے اذان دی کعبے کی چھت پر۔ میرے عزیزوں، بعض بزرگوں نے یہاں پر نکتہ یہ بیان کیا، صحابہ میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، دیگر صحابہ بھی تھے۔ آج پہلی اذان مکہ سے ہو رہی ہے تو ان میں سے بڑے بڑے صحابہ میں سے کسی کو اوپر چڑھاتے، لیکن رسول اللہ نے بلال حبشی کو چڑھایا، بلال حبشی کو چڑھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو یہ میسج دینا تھا، جو نبی کی محبت میں زخم کھائے گا خانہ کعبہ کی چھت پر بھی اسے چڑھایا جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے خانہ کعبہ کی چھت پر بھی چڑھایا جائے گا۔ یہ نبی کے غلاموں کا مقام ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو یہ جہاں چیز ہے کیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، میری یہ عزت کیوں ہے؟ میں وشاکھاپٹنم پہلی مرتبہ آپ کے اس مسلم آباد میں آ رہا ہوں، لیکن محبتیں ایسی لگتی ہیں صدیوں پرانی ہیں، رشتے ایسے لگتے ہیں کہ صدیوں پرانے ہیں، ہر کوئی ملنا چاہتا ہے، ہر کوئی ہم سے مسافر۔ یہ جو عزتوں سے آپ نے نوازا، کس لیے؟ کیا کسی نیتا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے؟ کیا کسی بڑے خاندان کا ہے اس لیے؟ یا پیسے والا ہے اس لیے؟ نہیں، ہر ایک یہاں بیٹھا ہوا یہی کہے گا، صرف اس لیے عزت دی جاتی ہے کہ نبی کا غلام، مصطفیٰ کریم کا غلام ہے، بات کرتا ہے تو رسول اللہ کی عزت کی بات کرتا ہے۔ اس لیے لوگوں نے پلکوں پہ بٹھایا، کندھوں پہ اٹھایا، پھولوں سے سجایا، منبر پر بٹھایا۔ اس سے یہ بات پتا چلتی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا،
जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहूं मेरे अजीजों, इसीलिए मैं कहता हूं बिको तो बाजार मुस्तफा में बिको। हाँ, इसकी उसकी जय विजय करते हुए झंडे उठाए हुए ना घूमो। मुसलमानों, तुम्हारी जिंदगी इन पार्टियों के पीछे जय जय करने के लिए नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने तो हमें यूं सिखाया, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, बस हमारे लिए काफी है। तुम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हो, पूरी गुलामी में आ जाओ। हुजूर की इज्जत की बात है, पूरी के पूरी इज्जत में आ जाओ, तुम्हें भी अल्लाह ताला इज्जतों से नवाजेगा। जो खोया हुआ वकार है वापस मिल जाएगा। शर्त यह है कि उनसे वफादारी करो, शर्त यह है कि नबी पाक के वफादार बनो। जियो तो उनके नाम पर जियो, मरो तो उनके नाम पे मरो। बेशक।